رات کے اندھیرے میں جنگل ایک عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے درمیان کبھی کبھی کسی پرندے کی آواز یا ہوا کی جھونکے سے پتے سرسرا اٹھتے۔ اسی گھنے جنگل میں ایک 12 سال کی بچی انایا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایڈونچر پر نکلی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا طوطا مینا، خرگوش چیکو اور ایک پرانا نقشہ تھا جو اس نے اپنے دادا کی کتابوں سے ڈھونڈا تھا۔ نقشے پر ایک پرانی کہانی لکھی تھی۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک گمشدہ رانی کا محل ہے جو صدیوں سے رازوں میں چھپا ہوا ہے۔ انایا کی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی۔ اس نے کہا، اگر یہ محل واقعی موجود ہے تو ہمیں لازمی اسے ڈھونڈنا ہے۔ نقشے کے مطابق سب سے پہلا مرحلہ تھا ایک سرنگ کو عبور کرنا۔ وہ سرنگ اتنی تاریک تھی کہ خرگوش چیکو ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ مینا طوطا بولا، چلو میں آگے اڑ کر دیکھتا ہوں کہ کوئی خطرہ تو نہیں۔ اچانک سرنگ کے اندر سے زنجیروں کے بجنے کی آواز آئی۔ سب کے قدم رک گئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک پتھروں کی دیوار پر کندا لکھا تھا، جس نے سچائی کے بغیر یہاں قدم رکھا وہ کبھی واپس نہیں جا پائے گا۔ انایا نے دل ہی دل میں دعا کی اور بولا، ہم سچائی کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ دیوار خود بخود ایک دروازے کی طرح کھل گئی۔ سرنگ کے پار ایک ندی بہہ رہی تھی، مگر یہ عام ندی نہ تھی۔ اس کا پانی نیلا اور چمکتا ہوا تھا۔ جیسے ہی انایا نے اس میں ہاتھ ڈالا، پانی میں تصویریں ابھرنے لگی۔ ان تصویروں میں ایک عورت نظر آئی جس نے سنہری تاج پہنا تھا اور آنکھوں میں افسادی تھی۔ وہی تھی کھوئی ہوئی رانی۔ رانی کی تصویر نے کہا، میرا قلعہ ان درختوں کے پیچھے ہے، مگر راستہ صرف وہی پا سکتا ہے جو اپنے دل میں خوف کو شکست دے۔ انایا اور اس کے دوست آگے بڑھے تو سامنے ایک کھائی تھی جس کے اوپر صرف ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پل کے تختے تھے، نیچے اندھیرا جیسے کوئی دوزخ ہو۔ چیکو خرگوش نے کہا، میں نہیں جا سکتا، یہ بہت خطرناک ہے۔ مینا طوطا بولا، دوست اگر ہم نے ہمت نہ کی تو کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ انایا نے سب سے پہلے قدم رکھا۔ تختے چرچرا اٹھے مگر وہ نہیں رکی۔ اس کی ہمت دیکھ کر چیکو بھی آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آخر کار وہ سب پل پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر کار وہ جنگل کے بیچ پہنچے۔ سامنے ایک پرانا قلعہ کھڑا تھا جس کی دیواریں بیلوں سے لپٹی تھیں۔ جیسے ہی وہ اندر گئے فضا بدل گئی۔ اچانک سنہری روشنی کے ساتھ وہی رانی سامنے آئی۔ رانی نے کہا، میں اس جنگل کی محافظ تھی، مگر لالچ اور جھوٹے وعدوں کی وجہ سے میرا محل وقت کے جادو میں قید ہو گیا۔ تم نے ہمت، سچائی اور دوستی سے تمام رکاوٹیں عبور کی۔ اب یہ راز صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انایا نے ادب سے کہا، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس راز کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ رانی مسکرا کر ایک سنہری کتاب انایا کے ہاتھ میں تھما گئی۔ وہ کتاب مستقبل میں آنے والے ہر خطرے کے بارے میں خبر دیتی تھی۔ اگر آپ کو یہ ایڈونچر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔